پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ملک میں بڑھتی ہوئی عطائیت کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے فارماسسٹ، ماہرین نفسیات اور ڈینٹل ٹیکنیشینز کی جانب سے کلینکل پریکٹسز اور ادویات تجویز کرنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ وزارت صحت کو لکھے گئے مراسلے میں PMDC نے واضح کیا ہے کہ تشخیص اور علاج کا اختیار صرف مستند اور رجسٹرڈ ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کے پاس ہے۔ کونسل نے خبردار کیا ہے کہ غیر مجاز افراد کی جانب سے علاج انسانی جانوں کے لیے شدید خطرہ ہے اور اس سے HIV اور ہیپاٹائٹس جیسے مہلک امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ضلع خیبر میں ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ آپریشن 21 اپریل کو کیا گیا تھا، جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا صفایا کیا گیا۔ ISPR نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ فائرنگ کے دوران خوارج کے بزدلانہ اور اندھا دھند فائرنگ کی زد میں آ کر ایک 10 سالہ معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد ہوا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای کی صحت اور پراسرار خاموشی سے متعلق ایک چونکا دینے والی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق وہ مارچ میں عہدہ سنبھالنے کے بعد شدید زخمی حالت میں روپوش ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 28 فروری کو ان کے والد کے کمپاؤنڈ پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے دوران وہ نہ صرف اپنے اہل خانہ سے محروم ہوئے بلکہ خود بھی شدید زخمی ہوئے۔ ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہے کہ وہ تاحال منظر عام پر نہیں آ سکتے۔ مجتبی خامنہ ای کو مصنوعی ٹانگ اور پلاسٹک سرجری کی بھی ضرورت ہے اور ملک کے اہم فیصلے اس وقت پاسداران انقلاب کے کمانڈرز پر مشتمل ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طرز پر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے معاشی محاذ پر بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو مجموعی طور پر 3.45 ارب ڈالرز کے تمام ڈپازٹس واپس کر دیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ روز مزید 1 ارب ڈالر کی ادائیگی کے ساتھ UAE کے تمام واجب الادا ڈپازٹس کی واپسی کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ان بڑی ادائیگیوں کے باوجود ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام دیکھا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ سعودی عرب کی جانب سے 1 ارب ڈالر کی نئے ڈپازٹس اور یورو بانڈ کے ذریعے آنے والی رقم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری جنگ بندی میں مزید 3 ہفتوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ جلد اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنان کے صدر جوزف اون کی میزبانی کے منتظر ہیں، جبکہ اسرائیل اور لبنان کے سفیروں سے ہونے والی ملاقات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ لبنان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ خود کو حزب اللہ سے محفوظ رکھ سکے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی جنگ میں امریکہ جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ روایتی جنگی حکمت عملی ہی کافی ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ایک مضبوط اور دیر پا معاہدے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ خطے میں امن کا خواہاں ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر امریکی فوج تیزی سے کارروائی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 1 ارب ڈالر اضافی فائنانسنگ کا عندیہ دے دیا ہے۔ ادارے نے 80 کروڑ ڈالر کا پیکج بھی منظور کیا ہے، جس میں قرض اور گارنٹی شامل ہے۔ ADB کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری محدود ہے۔ پروگرام کا مقصد بجٹ خسارہ اور سرکاری قرض کم کرنا ہے۔ رپورٹ میں خواتین کی معاشی شمولیت اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے پر بھی زور دیا گیا۔ اٹلی کی حکومت نے فیفا ورلڈ کپ میں ایران کی جگہ اطالوی ٹیم کی شمولیت کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ اٹلی کے وزیر کھیل آندرے ابودی نے کہا ہے کہ کوالیفیکیشن کا فیصلہ صرف میدان میں ہوتا ہے۔ ان کے مطابق ایران کی جگہ کسی ٹیم کو شامل کرنا نامناسب ہے اور نہ ہی ممکن۔ یہ رد عمل اس وقت آیا جب بعض رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ ان رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ اٹلی کو ایران کی جگہ شامل کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے مستفیض الرحمان اور ناہید رانا کا پاکستان سپر لیگ کے لیے جاری کردہ NOC واپس لے لیا۔ کرکٹ انفو کے مطابق یہ فیصلہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے بعد کیا گیا، جس کے تحت دونوں کھلاڑی PSL کے باقی میچوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ مستفیض الرحمان گھٹنے کی انجری کے باعث سکین اور بحالی پروگرام میں شامل ہوں گے، جبکہ ناہید رانا کو بھی آرام دیا گیا ہے۔ دونوں کھلاڑی اپنی فرنچائزز لاہور قلندر اور پشاور زلمی کی نمائندگی کر رہے تھے اور اب قومی ذمہ داریوں کے باعث واپس طلب کر لیے گئے ہیں۔